نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت نمبر 152 سورہ آل عمران۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے پورا کر دیا۔ تو فرمایا جب تم کفار کو مسلسل قتل کیے جا رہے تھے، تم بہت کامیابی و کامرانی کے ساتھ میدان جہاد میں استقامت کے ساتھ کھڑے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے امر کے ساتھ، یعنی یہ جو آپ مشرکین مکہ کو قتل کر رہے تھے باذن ہی اللہ کی اذن کے ساتھ، ایک شخص جس کا زیادہ ایمان ہوگا نا، زیادہ ایمان ہوگا اور زیادہ اچھے اعمال ہوں گے، اس کی روحانیت اتنی مضبوط ہوگی۔ اگر ایک شخص کا ایمان ہی یعنی متذبذب ایمان ہے، متزلزل ایمان ہے، تو اس کی کیا اللہ مدد کرے گا؟ اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے شرط ہے کہ ایمان، بہت اللہ پر اعتماد یقین ہو، اللہ کی طرف سے کامیابی ہو، ذلت عزت سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے کا امید رکھے انسان، تو اللہ پر ایمان لانا، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، بیع اور دیگر حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا، نفلی عبادات کا خیال رکھنا، اپنے حقوق سے دستبردار ہونا، کسی دوسرے کے حق میں انسان کا دستبردار ہو جانا، اپنے حقوق سے دستبردار ہو جانا، کسی کو اپنا حق دے دینا، یہ انسان کے اعمال ہے۔ جس قدر کسی شخص کا ایمان بہترین ہوگا اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے، روحانیت کا اس چیز پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جس شخص کا ایمان اچھا، اعمال اچھے، اسی کا نام تو کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے، آپ کا ایمان ہے، اسی کا نام ہی وہ برکات ہے، اسی کا نام کرامت ہے۔ اصل میں کرامت نتیجہ ہے اعمال کا۔ اگر کسی شخص کے ایمان اور اعمال اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی بڑی رحمت نازل فرمائے گا۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف یہی ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے احکام کو ماننا، ان کی تعمیل کرنا، پھر یہ کہ نفل نوافل کی زیادہ ادائیگی، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا، اللہ کا زیادہ ذکر کرنا، زیادہ کسی شخص کے پاس علم کا ہونا، عمل کا ہونا۔ جس شخص کے پاس زیادہ بہتر اعمال ہوں گے، اسی قدر اللہ کی اس قربت الہی حاصل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا ایمان بڑا مستحکم تھا، اللہ کی ذات پر بہت پکا ایمان تھا، اور اعمال بھی ویسے تھے۔ جیسے جیسے کسی شخص کے اعمال اچھے ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، اسی قدر اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ تقویٰ عطا فرماتا ہے، زیادہ قربت الہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کی ذات پر ان کا غیر متزلزل یقین اور ایمان تھا، اسی طرح ان کے اعمال تھے، یعنی ایمان، اعمال صالح، اس کی ادائیگی، اسی کا نام ہی تقویٰ ہے، اسی کا نام ہی کیا کہتے ہیں تصوف ہے، اسی کا نام قربت الہی ہے، ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی اعمال کی تاثیر کے نتیجے میں جو برکات نازل ہوتی ہیں، وہ اللہ کی قربت کا سبب بنتی ہیں۔ جس شخص کے جتنے زیادہ بہتر اعمال ہوئے، اتنی اس کی دعا میں زیادہ تاثیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اے مومنو، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا، سچ کر دکھایا۔ جب تم ان کو اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ قتل کر رہے تھے، جب تک اللہ کا حکم، اللہ کی مدد شامل حال رہی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مشرکین کا کلہ کما کرتے رہے۔
فرمایا کہ یوں ہی تم نے ایک بزدلی کا مظاہرہ کیا جب تمہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، تو فرمایا تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، تم نے کہا اب ہم نے باقی رہ کے دنیا میں کیا کرنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، چھوڑے اب جہاد کیا کرنا، وَتَنَازَعْتُمْ، اور جس وقت مشرکین تم پر غالب آ گئے، تمہیں بہت انہوں نے سخت سزائیں اور سخت مصیبت میں الجھا دیا، اور کہ تم بزدل ہو گئے۔ اچھا، اور تم نے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس درے پر قائم رہنا ہے، اس درے کو نہیں چھوڑنا، تم نے اختلاف کیا۔ نمبر 1 بزدلی کا مظاہرہ کیا، نمبر 2 باہمی اختلاف کیا۔ فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، فرمایا تم نے نافرمانی بھی کی بعد اس کے کہ اللہ نے آپ کو اپنی قدرت دکھا دی، اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا، تم تو کامیابیوں کا سمندر کے کنارے پہنچنے ہی والے تھے، تو تم نے اختلاف کر لیا، تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول نے تم سے کہا تھا کھڑے رہنا ہے یہاں پر اس درے پر۔ دیکھیے میدانوں میں کامیابی و کامرانی اس شخص کو ہوتی ہے جس کا اللہ پر توکل ہو، اللہ پہ بھروسہ، جس کا بے پناہ اللہ کی ذات پر یقین و اعمال اچھے ہو۔ مسلمانوں میں جب تک یہ چیز رہی ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی و کامرانیوں سے نوازتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے طالبان کو افغانستان کے اندر بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائی۔ ایک نان ٹیکنیکل قوم ٹیکنیکل لوگوں سے لڑ رہے ہیں، نان ٹیکنیکل ان کے پاس ایک بندوق ہے، ہلکے پھلکے ہتھیار ہیں، اور وہ اتنی متمدن اتنی ایڈوانس قوم سے لڑ رہے ہیں، ان کو شکست فاش دے رہے ہیں، ان کو رسوا کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سیکولر، یہ دین بیدار شخص وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ان کے پاس معلومات نہیں، یہ حکومت کیسے کریں گے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لباس کے تکلف میں پھنس پھنسا کر سمجھتی شاید ان کو عقل نہیں ہے۔ ارے اللہ کے ان پر اتنی رحمتیں ہیں، اتنا فضل و کرم ہے، جس سے تم ڈرتے ہو وہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اس کی بنیاد کا ایمان ہے، ان کا ایمان ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بے پناہ جرائم پائے جاتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ جہاندیدہ لوگ، چور لوگ، ڈاکو لوگ، غاصب لوگ، قوم کو دھوکہ دینے والے لوگ، قوم سے فراڈ کرنے والے لوگ، قوم کو دین سے دور لے جانے والے لوگ، یہ لوگ دین کو حقیر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ترقی امریکہ کے پاس ہے، ترقی جو ہے یورپ میں ہے، ترقی آپ کے پاس بھی آ جائے گی اگر تم اچھے مومن بن جاؤ، اچھے مسلمان بن جاؤ، اللہ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ یہ نہیں ہے ہم نہ تیسر نہ بٹھے، نہ ہم مسلمان نہ ہم غیر مسلم، کبھی ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم برطانیہ سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم رشیا سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں انسانوں سے ڈر آتا ہے، ہمیں طاقت سے ڈر آتا ہے، ہم طاقت سے خائف ہیں، اور ایک مومن آدمی وہ سوائے اللہ کے کسی بات سے نہیں ڈرتا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وسائل ہے، وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں، اور ہم لوگ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، ایمان کی دولت سے ہم محروم ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم اسلام پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پاکستان اتنے جرائم ہیں، اتنا زنا، اتنی بدکاری، اتنی بددیانتی، الامان والحفیظ، شیطان بھی شرماتا ہوگا ان کی بددیانتیاں دیکھ کر، ان کی بے ایمانیاں دیکھ کر، ان کی بد اخلاقیاں دیکھ کر، ان کی بد کرداریاں دیکھ کر۔ سب لوگوں کو نہیں میں کہتا، میں مؤثرین لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں مؤثر ہیں، اکثر وہ نافرمانی میں
جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ڈاکو لوگ ہیں. آج تک ہم نے ڈاکو ہی لوگوں کو پایا جن لوگوں کے پاس اللہ نے طاقت دی، جن کو اقتدار دی. تو یہ جو ہمارے طالبان ہیں انشاءاللہ اگر ان کا کردار اچھا رہا، قوم کے ساتھ مخلص رہے، اللہ ان کو بڑی عزت دے. یہ ریاست قابل رشک ریاست بنے. اور ہم سے تو ایران بھی اچھا ہے جرائم کے لحاظ سے. ہماری قوم تو اتنی گئی گزری ہے، کبھی چینی گئے، کبھی آٹا گئے، من مانی کے ریٹ جتنے چاہتے ہیں کوئی ریٹ بڑھا دیتا ہے. ہمارے یہاں اللہ کا پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات بھی کوئی ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے. بے ایمان لوگ ہیں، ان کے دلوں میں ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حق پیش کرنا ہے. قومی خزانے کو یوز کرتے ہیں، مجرمین کی یہ سپورٹ کرتے ہیں. یعنی جو لوگ کرتے ہیں وہ مؤثر لوگ، ہم سادہ لوگ، غریب لوگوں نے کیا کرنا ہے بیچارہ. تو جتنا کسی قوم کا ایمان ہوگا، صحابہ کرام کا ایمان تھا، صحابہ کرام نے بزدلی کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے دشمن کے سامنے. پھر یہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، فرمایا تم نے معاملے میں جھگڑا کیا. ہمارے یہاں جب بھی کوئی اچھائی کی بات آتی ہے، جب بھی کوئی خیر خواہی کی بات آتی ہے، چند نام نہاد ترقی پسند لوگ بس وہ وہی رونا دھونا ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں. حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، حکومتوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں. پھر یہ کہ حکومتوں کو اچھے کام کرنے نہیں دیتے، حکومتوں کو اچھے کام کی طرف نہیں آنے دیتے، اختلافات بلا وجہ ہی اختلاف برپا کر دیتے ہیں. تو جس وقت کسی قوم میں کوئی اختلاف ہو جائے وہاں بھی اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. پھر فرمایا کہ تم نے اختلاف کر لیا، فرمایا وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی. نافرمانی یہ کہ اس درے کو چھوڑ دی. فرمایا اللہ نے تم کو دکھا دیا اپنی قوت، اپنی طاقت دکھا دی. اللہ نے تمہیں بہت کامیابی دی. تم ان کو قتل کیے ہی جا رہے تھے، قتل کیے ہی جا رہے تھے، لیکن تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، تم نے باہمی اختلاف کیا. فرمایا اللہ نے تمہیں اپنی قدرت دکھا دی. تم کیا چاہتے تھے ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ نے تمہیں کامیاب کیا. جب تم نے یہ کام کیا بزدلی کی، نافرمانی کی، تو یہ ہے کہ ثم صرفکم عنہ لیبتلیکم، فرمایا اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا لیبتلیکم، تاکہ اللہ تم کو آزمائے. پھر یہ کہ اللہ نے ان کو پھیر دیا مشرکین مکہ، صحابہ کرام بھرپور دفاع کیا. فرمایا اللہ نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ آزمائش کرتا ہے تمہاری. مشرکین کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کو مروا دیا، مسلمانوں کو قتل کروا دیا. کاش مسلمان مشرکین مکہ کے مقابلے میں نہ آتے. اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے کامیابی دی آپ کو اپنے فضل و کرم سے دی، یہ جو تم ناکام ہو گئے درمیان میں اپنے اعمال کی وجہ سے ناکام ہوئے. پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا جو تم نے غلطی کی. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں پہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تم کو معاف کر دیا، صحابہ کرام کو معاف کر دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑا ہی رحیم و شفیق ہے. مسلمان جب اللہ کی طرف آتا ہے اس کی ضرور مدد کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.